ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. بہت افسوسناک خبر جو ہے وہ سنڈے کی رات آئی کہ ابراہیم رئیسی جو ایران کے صدر ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے کے اندر جاں بحق ہو گئے. ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ٹریول کر رہے تھے اپنے ہیلی کاپٹر میں تہران کی طرف، اور ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے اس نے کریش لینڈنگ کی جولفا شہر کے قریب جو کہ آذربائیجان کے بارڈر پہ پڑتا ہے اور تقریباً 600 کلومیٹر دور تہران سے. ابراہیم رئیسی کے ہمراہ جو ہیں وہ فارن منسٹر ایران کے وہ موجود تھے اس ہیلی کاپٹر کے اندر، گورنر ایسٹ آذربائیجان پروونس کے وہ موجود تھے اس ہیلی کاپٹر کے اندر، اور ریپریزنٹیٹیو آف ایرانین سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ایسٹ آذربائیجان کے اندر وہ موجود تھے اس ہیلی کاپٹر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ گارڈ ٹیم جو تھی ابراہیم رئیسی کی وہ موجود تھی. ان کے ہمراہ 2 پائلٹس اور ایک فلائٹ ٹیکنیشین جو ہے وہ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہو گئے. اگر ہم بات کریں ابراہیم رئیسی کی تو ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ اوور آل میڈیا کے اندر جو ہے وہ خبروں کی زینت بنے رہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن ابراہیم رئیسی نے تقریباً 3 سال جو ہے وہ ایز پریزیڈنٹ گزار لیے تھے، اور چوتھے سال کے اندر جو ہے وہ ری الیکشنز کی طرف جا رہے تھے. پریزیڈنٹ آف ایران سے پہلے جو ہے وہ ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ چیف جسٹس ایران کے رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو ان کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خمینی، ان کے جو ہے وہ سکسیسر کے طور پہ بھی جو ہے وہ ابراہیم رئیسی کو دیکھا جا رہا تھا کہ یہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں کہ شاید یہ نیکسٹ سپریم لیڈر بھی جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. اور ابراہیم رئیسی کی جو سٹانس تھا ٹورڈز اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس وہ بڑا اسٹرانگ تھا. اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں تو انہوں نے جو ہے جو اسرائیل نے سریا کے اندر کیا تھا، جو کانسلیٹ بلڈنگ کے اوپر جو اٹیک کیا تھا اسرائیل نے، ایران کی اس وقت یہ صدر بھی تھے اور ان کا بڑا فرم سٹانس تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بدلہ لیں گے. اور لاسٹ منتھ ہی جو ہے وہ ابراہیم رئیسی نے ہی آرڈرز دیے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ میزائل اٹیک جو ہے وہ ایران کے اوپر ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی اوپر بھی جو ہے وہ ابراہیم رئیسی کی بڑی اسٹرانگ ریمارکس اور بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس تھی، جس کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے بہت زیادہ سینکشنز جو ہیں وہ ایران کے اوپر لگائی ہوئی تھی. اور ابراہیم رئیسی کے ہم جو ہیلی کاپٹر تھا اس کی بات کریں تو یہ ہیلی کاپٹر جو تھا یہ بیل 212 ہیلی کاپٹر تھا، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر مینوفیکچر ہوتا ہے. اور جو 212 ہے، بیل 212 ہیلی کاپٹر ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سچویشن کے اندر اڈیپٹ کر سکتا ہے. یہ ایک اڈیپٹیبل جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر ہے جو آپ کے یہ گورنمنٹ پیسنجرز ہوتے ہیں یا آپ کے جو آرم فورسز کے پیسنجرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیلی کاپٹر ہے یہ 1971 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے اپنی سروس کے اندر ڈپلوائے کیا، اور کینیڈین آرمی نے جو ہے وہ اپنی سروس کے اندر ڈپلوائے کیا. اس کے بعد جو ہے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اتنی بھاری سینکشنز جو ہیں وہ ایران کے خلاف لگی ہوئی تھی، ان سینکشنز کی وجہ سے جو ہے بہت سے پارٹس جو بیل 212 کے تھے وہ نہیں خریدے جا سکتے تھے، کیونکہ سینکشنز تھی اور نیا ایئر کرافٹ بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے نہیں خریدا جا سکتا تھا. تو ادھر ایک طریقے کا کویشچن مارک یہ بھی ہے کہ یہ بہت پرانا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہو گیا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جتنے انٹرنیشنل ورلڈ لیڈرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ سوگ کا اعلان بھی کیا، انہوں نے جو ہے وہ تعزیت بھی کی. ایرانین صدر جو اس حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، کافی ورلڈ لیڈرز جو ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے جو ہے وہ سوگ کا اعلان بھی کیا. جس طریقے سے جو پریزیڈنٹ بشار الاسد ہیں انہوں نے جو ہے وہ 3 دن سوگ کا اعلان کیا سریا کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین یونین فارن پالیسی چیف ہیں انہوں نے جو ہے وہ تعزیت کی. اس کے بعد جو سعودی کنگ ہیں سلمان بن عبد العزیز انہوں نے بھی جو ہے وہ تعزیت کی. اور جتنے یورپین لیڈرز ہیں وہ اس حادثے کے اوپر خاموش نظر آتے ہیں. ابھی تک صرف جو ہے یورپین یونین کے جو فارن پالیسی چیف ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے ایران کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں جی جنگ پنگ انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ چائنا ہیز لاسٹ اے گڈ فرینڈ، ان کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اور اردوان نے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ٹرکی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ان مشکل حالات کے اندر ساتھ کھڑا رہے گا. اور حزب اللہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ویو لاسٹ اے گریٹ برادر. اور پیوٹن نے بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ رشیا ہیز لاسٹ اے ٹرو فرینڈ. تو اوور آل دیکھا جائے جو ابراہیم رئیسی تھے ان کی فارن پالیسی اور ان کی پالیسیز تھیں کہ جو ہے وہ ایک نیا بلاک بنایا جائے. اس وجہ سے وہ رشیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات تھے، ان کے چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، انڈیا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، اپنے نیبرنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ابراہیم رئیسی کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور بات کی جائے کہ ابھی تو
آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ کریش لینڈنگ ہوئی، آیا یہ جو ہے وہ سیبوٹاج ہوا تھا یہ ہیلی کاپٹر، یا کریش لینڈنگ ہوئی، ویدر کنسرنز تھے، کیا ایشو تھا، وہ تو آئندہ دنوں میں جو ہے وہ سچویشن انفولڈ ہوتی جائے گی۔ ادھر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ رشیا نے بھی جو ہے وہ اپنی ایک ٹیم ڈپلوائے کر دی ہے تاکہ اس کریش کو جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ آبویسلی ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ایک بہت امپورٹنٹ فگر تھے، اگر ہم ورلڈ پالیٹکس سے ریلیٹڈ بات کریں تو ان کا بڑا اہم کردار تھا، اور ان کے بڑے فرم سٹانس تھے اگینسٹ دی اسرائیلی گورنمنٹ کے، بڑے جو ہے وہ اسٹرانگ سٹانس تھا ان کا، ان کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے خلاف بڑا اسٹرانگ سٹانس تھا۔ اور ہمیں بھی دیکھا جائے کہ جس وقت ابراہیم رئیسی نے جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرنا تھا تو ہم یہ چیز بھول نہیں سکتے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے انڈائریکٹلی پاکستان کو بھی تھریٹ کیا تھا کہ وہ ممالک جو ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی تجارت کے اندر جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کانسیکوینسز کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ اوپن تھریٹس تو ایگزسٹ کرتے تھے۔ تو آیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کریش ہوا ہے ایرانین صدر کا، وہ جو ہے ویدر کنڈیشنز کی وجہ سے ہوا ہے، بیل 212 جو ہیلی کاپٹر تھا ان کے پارٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، یا پھر جو ہے اس ہیلی کاپٹر کو سیبوٹاج کیا گیا ہے۔ یہ تو آئندہ دنوں میں پتہ چلے گا جب انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہوگی کہ آیا پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی کا جو ہیلی کاپٹر تھا اس کی پراپر پروٹوکالز جو ہوتے ہیں اس کو فالو کرنے کے بعد جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ٹیک آف ہوا تھا کہ نہیں، کیونکہ یہ ہیلی کاپٹر باقی جو پروٹوکال ہیلی کاپٹرز تھے ان کے پیچھے تھا۔ جو 2 پروٹوکال ہیلی کاپٹرز ابراہیم رئیسی کے ساتھ جا رہے تھے اسکواڈ کے اندر، وہ اپنی ڈیسٹینیشنز کے اندر پہنچ گئے تھے، یہ صرف ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش لینڈ ہوا ہے۔ تو بہت زیادہ کویشچن مارکس نظر آ رہے ہیں، اور پلس جو اوور آل ایک سچویشن بنی ہوئی تھی ایران کے اگینسٹ، بہت سے ممالک جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اس میں اسرائیل بھی تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی تھا، تو اس میں بہت سے کویشچن مارکس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ وہ کویشچن مارکس جو ہیں وہ ٹیکن تب ہوں گے جب انویسٹیگیشن جو ہے وہ تھورولی اس کریش سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ آئندہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کیا سٹانس اس کے اوپر لیتا ہے، کیونکہ آیت اللہ خمینی جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، انہوں نے جو ہے وہ جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ تھے محمد مخبر، ان کو جو ہے وہ ایران کا ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے 5 دن کے سوگ کا بھی اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نئے الیکشنز جو ہیں وہ 50 دنوں کے اندر ہوں گے۔ تو ابھی تو جو ہے وہ یہ 5 دن سوگ کے بعد دیکھیں گے کہ ایران کی گورنمنٹ کون سا سٹانس لاتی ہے، اور انویسٹیگیشن فائنڈنگز جو ہیں وہ کس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہوتا ہے۔ ابراہیم رئیسی کو اگر دیکھا جائے تو اٹ از اے گریٹ لاس فار پاکستان، فار رشیا، کیونکہ ابراہیم رئیسی کی جو پالیسی تھی وہ پالیسی بہت ڈفرینٹ تھی۔ برکس کے بھی جو ہے وہ ممبر بن چکا تھا ایران، اور ایران بڑی جو ہے وہ اپنی فارن پالیسی کو بڑا ڈیپلی جو ہے وہ تھورلی اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی، اور ابراہیم رئیسی جو ہیں اس کو پراپرلی جو ہے وہ فالو کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے فارن منسٹرز تھے ان کا بھی جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار تھا۔ تو یہ 2 امپورٹنٹ پرسنالٹیز اسی ہیلی کاپٹر کے اندر سوار تھیں۔ تو ان نیئر فیوچر دیکھتے ہیں کہ ایران اس کے اوپر کیا سٹانس لیتا ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔